وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ تفصیل بیان کرنی ہے کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں اور زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی ہے، اور اسی سلسلے میں کہ زکوٰۃ کیسے آدمی پر واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ کا مقصد اور منشا کیا ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں یہ سماعت کیجئے کہ زکوٰۃ کہا جاتا ہے صاحب نصاب، یعنی نصاب کے بقدر مال کا جو مالک ہوتا ہے اس شخص کا اپنے 2.5% مال کا یا 2.5% مال میں سے کچھ کا غریب، مسکین، نادار، مستحق کو مالک بنا دینا اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت یوں تو مکی دور کے اندر جب آپ علیہ السلام مکے ہی کے اندر تھے اسی وقت اس کی فرضیت ہو چکی تھی۔ قرآن کریم کے اندر آیتیں نازل ہو چکی تھیں، قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت آ چکی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں آئی۔ اس کی تفصیل مدنی دور میں سن 2 ہجری کے اندر آئی، اور وہ شوال کا مہینہ تھا، اس مہینے کے اندر زکوٰۃ کی تفصیل آئی، اور اس کے بعد سے صحابہ کرام اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی زکوٰۃ ادا فرمائی اور مستقل ادا فرمائی جب تک آپ باحیات رہے، زندگی جب تک وفا کی زندگی نے اس وقت تک آپ زکوٰۃ ادا فرماتے رہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو کیا ہے، پے بپے کیا ہے، اور تمام ائمہ مجتہدین کا مسلک یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں ان آیات کے اندر اسی طرح اشارہ ملتا ہے کہ وہ آیتیں فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔ زکوٰۃ کے نکالنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مالداروں کے مال کے اندر جو اللہ نے حق رکھا ہے غریبوں کا، وہ حق یعنی مالداروں سے وہ حق نکل کر غریبوں تک پہنچ جائے، یہ زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے۔ یوں تو بہت سارے مقاصد ہیں، جن میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا مال اپنے مالوں کے ساتھ میں یا صاحب نصاب کے مال کے ساتھ میں ملا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس مال کو گندہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک اس مال کو یعنی زکوٰۃ کے مال کو اس مال میں سے نکال نہ دیا جائے اور غریبوں کو اس مال کا حقدار اور مالک نہ بنا دیا جائے، اس وقت تک وہ مال گندہ شمار ہوتا ہے۔ جب صاحب نصاب مال میں سے زکوٰۃ کے مال کو الگ کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے، تو مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ جب نصاب کا مالک شخص جب مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ نکال کر غریب غربا کے اندر تقسیم کر دیتا ہے،
تو پھر اس بندے کو اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یوں ایک فرض کو ادا کرنے کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں، جن میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی چاہت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے۔ بندہ خود بھی اپنی جس مال سے بندہ زکوٰۃ نکال رہا ہوتا ہے، اگر اس سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو اس سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ بندہ جب اس مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس مال کے اندر برکتیں رکھ دی جاتی ہیں۔ بندہ اس تھوڑے سے مال میں سے وہ سارا کام کر لیتا ہے جو کام اس کے ذہن اور خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ سوچ نہیں پاتا کہ اس تھوڑے سے مال سے اتنے بڑے بڑے کام کیسے ہو گئے، یہ برکت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو ایک آدمی اگر زکوٰۃ نہ نکالے اور وہ نصاب کا مالک بھی ہو تو ایسی صورت میں اس مال کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس طور پر کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے اندر بھی ہاتھ اگر ڈالتا ہے اور اس مال کو اس میں لگاتا ہے تو وہ مال بھی کم پڑ جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ برکت اللہ کی طرف سے جب اٹھا لی جاتی ہے تو بہت سارا مال بھی تھوڑا ہو جاتا ہے، تھوڑے کام کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی مال کے اندر برکت رکھ دیتے ہیں تو تھوڑا مال بھی بہت سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے شافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ بندہ جس کام کو چاہتا ہے اس کام کو بآسانی کر لیتا ہے، اور اگر اللہ کی چاہت اس کے اندر نہ ہو اور اللہ اس میں برکتیں نہ رکھے تو پھر کوئی کام بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ رکھی ہے تاکہ غریب اور نادار کو بھوکا نہ رکھا جائے۔ غریب اور نادار کا حق جو مالداروں کے مال کے اندر رکھا ہے وہ اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ مساوات اور برابری اور بھائی چارگی کا معاملہ لوگوں کے درمیان میں باقی رہے۔ اس وجہ سے کہ اگر لوگ ایک آدمی کا حق دوسرے آدمی کے مال کے اندر اللہ نہ رکھتے تو یقیناً ہر آدمی اپنے طور پر اپنی سوچ کا مالک ہوتا، ہر شخص با اختیار ہوتا، کسی کو کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو جس کی بنا پر ہر آدمی اپنی سوچ پر مختار ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ قائم کیا کہ ایک کو نچلے درجے کا بنایا تو دوسرے کو اعلیٰ درجے کا بنایا۔ اعلیٰ درجے والے کو حکم یہ دیا کہ ان نچلے درجے والوں کا خیال رکھو، اور نچلے درجے والوں کو حکم دیا گیا کہ اوپر درجے والوں کا احترام کرو۔ پھر وہ دونوں کے دونوں آپس میں مل کر زندگی گزاریں تو ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ جہاں پر صرف اصلاح ہوگی، جہاں پر نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کینہ نام کا کوئی چیز نہیں ہوگا، کوئی کسی کو طعنہ نہیں دے گا، کوئی کسی کو بری بات یا برا الزام، بری تہمت نہیں لگائے گا۔ ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ نظام قائم کیا۔ اس نظام کو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت ہے، زکوٰۃ کی فرضیت جس کے اوپر ہو جائے اس شخص کے اوپر اس فرض کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، نہ ادا کرنے والوں کے لیے وبال جان ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔